اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہمارے درمیان اختلاف نہیں ہونا چاہیے. فقہ جعفریہ وہ فقہ ہے کہ جو منسوب یا ہم جانتے ہیں یا دنیا جانتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام پانچویں امام کو ہم سب جانتے ہیں کہ موقع ملا اس وقت کے جب بنو عباس اور بنو امیہ آپس میں جھگڑ رہے تھے اقتدار کے لیے. باقی تو تمام جو ائمہ ہیں ان کی زندگی زیادہ تر زندان میں گزری, اس لیے انہیں وہ مواقع میسر نہیں ہوئے جو پانچویں امام اور چھٹے امام کو ہوئے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب غیر مسلم ہماری طرف دیکھتے ہیں, مطلب مسلمانوں کی طرف, اور یہ دیکھتے ہیں کہ بنیاد جو ہے وہ قرآن ہے اور پھر بھی اختلاف موجود ہے, تو جب یہاں اختلاف نظر آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بات پھر قرآن پر آتی ہے, پھر بات مالکی پر نہیں جاتی, شافعی پر نہیں جاتی, حنبلی پر نہیں جایا کرتی, پھر بات قرآن پر آتی ہے. اس لیے کہ جہاں اختلاف ہوتا ہے تو پھر وہاں شکوک پیدا ہوتے ہیں نا, اور قرآن کی اگر نعوذ باللہ اگر ایک آیت بھی مشکوک ہو جائے تو پھر پورا قرآن مشکوک ہو جاتا ہے نا. اور سورہ بقرہ کا آغاز ہی سے ہو رہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ معرفت کی, یہاں سے ابتدا نہیں ہو رہی کہ یہ معرفت کی کتاب ہے یا علم کی کتاب ہے یا رحمت کی کتاب ہے یا حکمت کی کتاب ہے, نہیں. پروردگار عالم یہاں سے آغاز کر رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں. پہلے یقین کی منزل پر آؤ, پھر یہ کتاب ہدایت والا کرے گی. تو شک پیدا کیوں ہوتا ہے, اختلاف ہوتا کیوں ہے, یہ میں نے بیان کیا ابھی کہ کیونکہ امام معصوم نہیں ہے, من جانب اللہ نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ جو معصوم نہیں ہوتا وہ اختلاف رکھ سکتا ہے, اپنے اپنے علم کے مطابق, اپنی اپنی حکمت کے مطابق اختلاف ہو سکتا ہے نا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے, قرآن کی آیات میں اختلاف نہیں ہے, اختلاف ہے قرآن کے سمجھنے والا. کیوں؟ کیونکہ قرآن کو قرآن کے وارثوں سے نہیں ملا. قرآن بے شک نازل عرب کی سرزمین پر ہوا ہے, مگر بار بار کہتے ہیں کہ عرب کے رہنے والے اس کے وارث نہیں ہیں. قرآن کے وارث کون ہیں؟ جنہیں اللہ وارث قرار دیتا ہے. پروردگار عالم سورہ فاتر میں ارشاد فرماتا ہے نا, ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, کہ ہم نے اس کتاب کا وارث ان بندوں کو قرار دیا جنہیں ہم نے مصطفیٰ قرار دیا. اور مصطفیٰ کے معنی آپ جانتی ہیں کہ کیا ہے؟ چن لینا, منتخب کر لینا. اور جب لغت میں ہم تلاش کرتے ہیں تو 4 ہی لفظ ملتے ہیں چننے کے لیے, استفاء, اجتباء, ارتضاء اور اختیار. تو جسے پروردگار عالم نے جانے استفاء پایا اسے مصطفیٰ بنا دیا, جسے جانے اجتباء پایا اسے حسن مصطفیٰ بنا دیا, جسے جانے ارتضاء پایا اسے علی مرتضیٰ بنا دیا, اور جسے روح اختیار پایا اسے مختار کربلا بنا دیا. ہمیشہ یاد رکھنے والوں کو. تو اساتذہ امام یہ جو وارث قرآن ہیں ان سے جب قرآن نہیں لیا تو اس وجہ سے یہ اختلافات پیدا ہوئے. جبکہ رسول کیا کہتے ہیں؟ قرآن مع علی علی مع القرآن, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ. قرآن میں اور علی میں کبھی جدائی ہو ہی نہیں سکتی. اگر یہ قول رسول یاد رہتا تو پھر حدیث ثقلین بھی یاد رہتے. میں بار حدیث ثقلین کا ذکر فرش ازاں میں کیوں کر رہی ہوں؟ آپ دیکھ رہی ہیں آج کل باقاعدہ سوشل میڈیا پر ایک